یہ بہت پرانی بات ہے۔ ملک نوشیروان کی ایک چھوٹی سی بستی میں ایک غریب کامیار احمد رہتا تھا، جو سارا دن محنت سے مٹی کے برتن بناتا اور شام کو اپنے گدھے پر لاد کر بازار میں بیچنے جاتا۔ اسی بستی کے قریب جنگل میں ایک خونی شیر رہتا تھا، جس نے بستی والوں کی جان حرام کر رکھی تھی اور کئی لوگ اور جانور اس کا شکار بن چکے تھے۔ ایک دن بیچارہ احمد تھکا ہارا گھر آیا۔ تھکن کے باعث اس نے اپنا گدھا صحن میں باندھا اور خود سو گیا۔ ادھر خونخوار شیر شکار کے لیے نکلا تو زوردار طوفان آ گیا اور وہ طوفان سے بچنے کے لیے ایک خالی جھونپڑی میں جا چھپا۔ بارش کی آواز سے احمد کی آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا کہ گدھا باہر ہے۔ وہ گدھا لینے نکلا تو گدھا غائب تھا۔ اسے لگا شاید جنگل کی کسی جھونپڑی میں گھس گیا ہوگا، چنانچہ وہ اسے تلاش کرنے نکل پڑا۔ جنگل کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو بجلی کی روشنی میں اسے دروازے کے پاس ایک جانور پڑا نظر آیا اور وہ خوشی سے چیخا، مل گیا میرا گدھا! حالانکہ وہ گدھا نہیں شیر تھا۔ احمد اندھیرے میں پہچان نہ پایا۔ اس نے غصے میں شیر کی پیٹھ پر 2-3 ضربیں ماری اور چھلانگ لگا کر اس پر سوار ہو گیا اور ڈانٹ کر بولا، زنجیر توڑ کر بھاگنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آئندہ بھاگے تو چارے میں زہر ملا دوں گا۔ یہ دھمکی سن کر شیر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ خوف سے حکم مانتا ہوا جنگل سے نکل کر جھونپڑی تک آیا۔ احمد نے اسے درخت سے باندھا اور سو گیا۔ صبح لوگ احمد کے گھر کے دروازے پر بندھے شیر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خبر پھیل گئی کہ غریب کمہار احمد نے زندہ شیر پکڑ لیا ہے۔ لوگوں نے اسے ہیرو بنا دیا، جبکہ احمد خود اپنے گدھے کی جگہ شیر دیکھ کر بے ہوش ہو گیا۔ ادھر ملک نوشیروان کا بادشاہ زین العالم ہمسایہ ملک کے بادشاہ سلطان تیمور کے روزانہ کے حملوں سے پریشان تھا۔ وزیر سراج نے بادشاہ کو بتایا کہ شیر پکڑنے والا احمد بہت بہادر ہے اور سپہ سالاری کے قابل ہے۔ بادشاہ نے فوراً پیغام بھیجا اور احمد کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ حالانکہ احمد نے نہ کبھی گھوڑا دیکھا تھا نہ تلوار۔ وہ گھر آ کر حیران تھا۔ بیوی نے حوصلہ دیا۔ اگلے دن اسے قصرنشاہی میں عزت سے بٹھایا گیا اور ایک کالا سیاہ جنگی گھوڑا بھی دیا گیا، مگر احمد گھوڑے سے ڈرتا تھا۔ اس نے سوار ہونے کے لیے میز کھڑی کی اور بیوی نے اس کے پاؤں رکاب میں رسی سے باندھ دیے کہ کہیں گر نہ جائے۔ گھوڑا بے قابو ہو کر دوڑ پڑا۔ احمد لڑکتا، خدا سے دعا کرتا، شاخیں پکڑ کر توڑتا دشمن کے کیمپ کی طرف بڑھتا گیا۔ دشمن کا سپاہی اسے درختوں کی شاخیں ہاتھوں میں تھامے آتا دیکھ کر سمجھا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور لشکر سمیت آ رہا ہے۔ وہ چیخنے لگا، بھاگو! زندہ شیر پکڑنے والا سپہ سالار آ رہا ہے! اور خوف سے پوری دشمن فوج بھاگ نکلی۔ سلطان تیمور بھی ایک خط چھوڑ کر راتوں رات فرار ہو گیا۔ احمد کا گھوڑا کیمپ کے پاس آ کر رک گیا اور وہ گر پڑا۔ خدا کا کرم یہ ہوا کہ کسی نے اسے گرتے نہ دیکھا۔ اس نے زمین پر پڑا دشمن کا خط اٹھایا اور پیدل ہی گھر روانہ ہوا۔ لوگ اس کا استقبال جھانکیوں سے کرنے لگے، اسے ہیرو سمجھتے ہوئے داد دے رہے تھے۔ گھر پہنچ کر خط بیوی کو دے کر کہا کہ بادشاہ کو پہنچا دے اور بتا دے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، اور یہ بھی کہ میں اب کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھوں گا۔ بیوی نے خط بادشاہ زین العالم کو دیا۔ بادشاہ نے احمد کی تعریف کی اور صبح بلا بھیجا۔ لوگ حیران تھے کہ اتنا بڑا سپہ سالار پیدل چل رہا ہے۔ بادشاہ نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ ملک میں امن قائم ہو گیا اور دوبارہ کبھی دشمن نے حملے کی ہمت نہ کی۔